السلام علیکم لڑکے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اچھا یار سمجھو اس کو، ہم پڑھ رہے ہیں نیو لک ٹو انرجی۔ اچھا ہم لوگوں نے ایک چیز پڑھی ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگوں نے لا آف کنزرویشن آف انرجی پڑھا ہے۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی میں ہم لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ لا آف کنزرویشن آف انرجی میں ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ انرجی جو ہوتی ہے ہمیشہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں پڑھی کہ میس کنورٹ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں انرجی کنورٹ فرام ون فارم ٹو اندر فارم۔ صرف انرجی کنزرویشن ہم لوگوں نے اسٹڈی کی ہے۔ آئنسٹائن نے 1905 میں کہا تھا کہ انرجی کے ساتھ ساتھ میس بھی کنورٹ ہوتا ہے، یعنی میس بھی انرجی کے اندر عام طور پہ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا میس کنورٹ ہو رہا ہے انرجی کے اندر تو میس کیا ہو رہا ہے؟ میس کم ہو رہا ہے، میس منیمائز کر رہا ہے نا۔ تو اگر میس کم ہو رہا ہے تو ہم لوگوں نے کیمیکل ریئیکشنز کے اندر پڑھا تھا کہ ہمیشہ جو ریئیکٹنٹ ہوتے ہیں وہ کس میں کنورٹ ہوتے ہیں؟ پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ آگے جا کر نیوکلیئر کیمسٹری کے اندر اسٹڈی کرو گے کہ جتنے بھی نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس میس ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ جو میس میں کمی آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں میس ڈیفیکٹ کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسے ہم ظاہر کرتے ہیں ڈیلٹا ایم سے۔ یہ والا جو پروسیس ہوتا ہے میس ڈیفیکٹ کا، یہ فیوجن پروسیس کے اندر ہوتا ہے۔ فیوجن پروسیسز کے اندر، فیوجن پروسیسز مین جب دو بڑے نیوکلیس جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نیوکلیس جو ہوتے ہیں نا، وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بہت بڑا نیوکلیس بناتے ہیں، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ فیوجن پروسیس کہتے ہیں۔ لیٹس سے ہمارے پاس اگر ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس ہیں دو، یہ دو چھوٹے چھوٹے کیا ہیں ہمارے پاس؟ نیوکلیس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک نیوکلیس ہے، یہ بھی ایک نیوکلیس ہے، یہ دونوں نیوکلیس کیا بنائیں گے؟ یہ آپ کے پاس کیا بنا دیں گے؟ بیریلیم کا ایک بہت بڑا نیوکلیس بنا دیں گے۔ اس دوران جو ہوگا وہ کچھ انرجی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ کنورٹ ہوگی۔ اسے آپ بیٹا کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہو، بیٹا کی فارم میں، ٹھیک ہے؟ پلس کی فارم میں۔ اس سے ہم لوگ بولتے ہوتے ہیں یہ انرجی کی فارم میں سارا کیا ہو رہا ہے؟ کنورٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ والا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ بولتے ہوتے ہیں فیوجن پروسیس۔ فیوجن پروسیس میں کیا ہوگا کہ ہیٹ جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ریلیز ہوگی۔ اس میں بائنڈنگ انرجی کا پروسیس آ جاتا ہے۔ یہ والی انرجی ہیٹ جو ہوتی ہے وہ بائنڈنگ انرجیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا۔ وہ آپ کا ٹاپک نہیں تو اسے ہم 6 سیمسٹر کے اندر اسٹڈی کریں گے۔ یہ ہیٹ، اچھا جو ہیٹ ریلیز ہوگی نا، یعنی میس کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کم ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر میس کم ہوگا وہاں پر ہم لوگ لگائیں گے پلس کیوں، ٹھیک ہے؟ یعنی سارا جو میس ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے کس کے اندر؟ ہیٹ کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے۔ تو میس ڈیفیکٹ یعنی کہ جہاں پر میس کم ہوگا وہ سارا کس کے اندر کنورٹ ہوگا؟ ہمارے پاس پلس کیو کے اندر کیا ہوگا؟ کنورٹ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل جو نیوکلیس ہوتا ہے نا، وہ نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے ہمارے کس چیز کے اوپر؟ نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے نیوٹرون، پروٹون اور نیوٹرون سے، اس سے بنا ہوا ہوتا ہے الیکٹرون سے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں کہ اس نیوکلیس کو نہ صرف ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یار نیوکلیس کے اندر نا صرف پازیٹیو چارج ہی ہوتا ہے، پازیٹیو چارج ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس اوور آل نیوکلیس ہوتا ہے۔ یہ جو الیکٹران ہوتے ہیں نا، جب بھی ہم اس کا میس فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم الیکٹران کو شامل نہیں کرتے ہوتے نا۔ اگر ہم لوگ الیکٹران کو شامل کریں نا تو اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا۔ چھوڑو، یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ اس سے ہم لوگ کیا بولتے ہوتے ہیں؟ میس ڈیفیکٹ بولتے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ جتنے بھی ریئیکشن ہوں گے، آئنسٹائن نے کیا کہا تھا کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میس بھی کنورٹ ہوتا ہے۔ میس کس کے اندر کنورٹ ہوتا ہے؟ انرجی کے اندر کنورٹ ہوتا ہے۔ اور جب میس انرجی کے اندر کنورٹ ہوگا تو میس کیا ہو جائے گا آپ کا؟ میس منیمائز کرے گا، یعنی میس آپ کا کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اس سے ہم لوگ میس ڈیفیکٹ بولتے ہوتے ہیں، ڈیلٹا ایم سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ والا سارا پروسیس کس کے تھرو ہوتا ہے؟ جب فیوجن پروسیس ہوتے ہیں تو اس دوران کیا ہوتا ہے آپ کا؟ یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آگے جا کر ہم ساری چیزوں کو
سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن ایکویشن ہمیں کیا کہتا ہے؟ آئنسٹائن ایکویشن کیا ہے؟ آئنسٹائن ایکویشن ہے E=mc². اگر میں کہوں کہ کوئی باڈی جو ہے ہمارے پاس ریسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, ریسٹ میں مین اس کے پاس ابھی فی الحال کوئی کائنیٹک انرجی نہیں ہے, یعنی کوئی بھی باڈی جو ہے ہمارے پاس ابھی ریسٹ میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سے میں کیا کرتا ہوں کہ اب اس باڈی کو, یہ جس کی باڈی کی یہ انرجی ہے, اس باڈی کو میں موو کروانا شروع کرتا ہوں. اور لیٹس کنسیڈر یہ والی جو باڈی ہے یہ موو کرنا شروع کرتی ہے کس کے ساتھ؟ یہ موو کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ لگا لیتے ہیں لیٹس سے mc², اور اس کے ساتھ لیٹس سے یہ کائنیٹک انرجی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ کائنیٹک انرجی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم لوگوں نے باڈی کو کیا دے دی؟ کائنیٹک انرجی دے دی, اس کے ساتھ یہ اب موو کرنا شروع کرے گا. اچھا, تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جب کوئی باڈی موو کر رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی باڈی موو کر رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, اس کا ٹائم بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی لینتھ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ میس بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ والی باتیں جو میس کم ہو رہا ہے یا میس زیادہ ہو رہا ہے, لینتھ اس کی کم ہو رہی ہے, ٹائم کم ہو رہا ہے, یہ ہمیں لورنٹز ٹرانسفارمیشن کے تھرو پتہ چلتا ہے. لورنٹز ٹرانسفارمیشن کے تھرو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے. اب اس کے ساتھ لورنٹ ٹرانسفارمیشن کا فیکٹر لگا دو, کیونکہ اب یہ باڈی موو کر رہی, لازمی بات اس کے میس کے اوپر فرق پڑے گا, اس کا میس کم ہونا شروع ہو جائے گا یا زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ والی جو ایکویشن ہے یہ کنورٹ ہو جائے گی mc² سیم اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں کیا ہو گیا یہاں پر ہمارے پاس اس کا گیما آ گیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ باڈی موو کر رہی ہے, اور کیا ہوگا؟ باڈی موو کر رہی ہے تو اس کے میس کے اوپر کیا کرے گا؟ اس کے میس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا. اس کا فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس 1/1 آئی تھنک یہی ہوتا ہے v²/c² آئی تھنک یہ والا فارمولہ ہوتا ہے اس کا جو ہوتا ہے. یہ سمجھیں گے نا, میں سمجھاؤں گا لیکن ٹائم نہیں.